اور آپ ہی کی کہی ہوئی بات بڑی مشہور ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا بڑے مہنگے ہیں، عہدے بھی لے رہے ہیں، کروڑوں کی فیسز بھی لے رہے ہیں، اور آپ نے ہی کہا ہے کہ اب اسکروٹنی ہونی چاہیے ان کی بھی جنہوں نے اتنے پیسے لیے ہیں وکلا نے۔ اس میں برائی تو کوئی نہیں ہے۔ اگر عوام کے یہ آڈٹ جو ہیں وہ اس کے نتائج جو ہیں قوم کے ساتھ شیئر ہونے چاہیے۔ خان کی گرفتاری اور خان کی قانونی جنگ ہمیں کتنے میں پڑی ہے یہ قوم کو علم ہونا چاہیے، خصوصاً ان حضرات کو جنہوں نے ڈونیشن دی ہے۔ سر پھر یہ بھی سوالات اٹھیں گے کہ اتنا پیسہ آیا کہاں سے ہے؟ خان صاحب کے لیے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ پیسہ جو ہے وہ شوکت خانم کو اربوں روپے آ رہے ہیں سالانہ، 9 ارب روپے صرف لاہور شوکت خانم کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ تو خان جو ہے اس کی ذات کے لیے تو پاکستانی اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تو سر تیار ہے۔ یہ جو ڈونیشن کے پیسے آتے ہیں وہی آگے وکلا کو بھی دیے جاتے ہیں جو شوکت خانم کے لیے آتے ہیں؟ بیکاز وہ دونوں تو ایک الگ ہمارے یونین ہے۔ پاس کوئی کارخانے تو نہیں ہیں۔ ہمارے اخراجات ہیں، مرکزی سیکریٹریٹ ہے، ملازمین ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہے، پھر کیسز میں آنا جانا لگا رہتا ہے، اور کیسز کی تعداد جو ہیں وہ تو اب انبار بن گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اخراجات جو ہیں خان صاحب کے اپنے کوئی ذرائع تو نہیں ہیں کوئی آمدن جن سے وہ ادائیگی کر سکے، اور یہ اخراجات پارٹی کی طرف سے ادا ہو رہے ہیں۔ بالکل، اور آپ کا جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے لوگ جو ڈونیشن دیتے ہیں وہ پھر پارٹی کے کام بھی آتے ہیں وہی ڈونیشن۔ نہیں، وکلاء کے لیے جب فنڈ ریز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل ڈونیشن مانگی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، آخری سوال، کرم میں دوبارہ حالات خراب ہوئے ہیں، ڈیپٹی کمشنر کے امداد لے جانے والے قافلے پر حملہ ہوا ہے، اور اب تو میں ناصر عباس صاحب علامہ کی بات سن رہی تھی، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی پوری خرابی کے ذمہ دار خود گنڈا پور صاحب ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کرم کا مسئلہ حل کرنے میں بھی کوئی خاص سنجیدہ نہیں ہے اور اتنا زیادہ گریو یہ مسئلہ ہو گیا ہے؟ ڈپٹی کمشنر کرم کو جو ہیں وہ دھمکیاں ملی تھی، اور وہ میرے رشتہ دار بھی ہیں، جاوید اللہ محسود، اور وہ زخمی ہوئے، 3 گولیاں ان کو لگی ہیں۔ ان کو آج سے کوئی 4-5 ایام قبل دھمکیاں ملی تھی ایک گروپ کی طرف سے، اور ان کو مارنے کا کہا گیا تھا۔ تو حالات جو ہیں، ایک واقعہ ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر کو اپنی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن حالات جو ہیں وہ کل پرسوں تک جو ہیں انشاءاللہ قابو میں آ جائیں گے۔ یہ اس واقعے نے جو ہے انتظامیہ کو الرٹ کر دیا ہے، اور اب مس کرینٹ کے ساتھ شاید اتنی نرمی نہ برتی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر بانی پی ٹی آئی کو ایسی آفر سر دی بھی گئی تھی تو پھر ان کی جانب سے انکار کیوں کر دیا گیا؟ آپ لوگ کو تو ویسی سیکیورٹی خدشات ہیں، جیل کے اندر بھی ان کی سیکیورٹی کو لے کر۔ سیکیورٹی خدشات تو خان کو اب جب تک حالات سیٹل نہیں ہوں گے خان کو رہیں گے۔ وزیر آباد کے واقعے سے لے کر آج تک ہم خدشات کا شکار ہیں، لیکن یہ تو حل نہیں ہوا نا۔ اتنے سارے کیسز میں چھٹ جانے کے باوجود بھی اب کہیں جی کہ ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ رکھیں گے، یہ کون سے کیسز میں رکھیں گے؟ یہ کیس رہ گیا، اس کا فیصلہ متوقع ہے 6 تاریخ کو، اور پھر اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو مذاکرات کے نتیجے میں ہمیں صرف جو واحد چیز ابتدائی طور پہ درکار ہے وہ ہے سیاسی اسیران کی رہائی، اور جن مقاصد کے لیے خان صاحب سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کو نظر بند کیا گیا تھا وہ مقاصد تو پورے ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا مزید خان کو اندر رکھنا ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ مزید ڈویژن کا، انتشار کا، سیاسی عدم استحکام کا اور غیر یقینی صورتحال کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں کروڑوں کی تعداد میں خان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کا ادراک ہے۔ دوسری طرف جو ہے سوشل میڈیا جو ہے اس حوالے سے حکومت خائف ہیں، ادارے خائف ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کی جو جنگ ہے وہ پاکستان میں چونکہ نہیں لڑی جا رہی ہے، بین الاقوامی سطح پر ہے، تو اس کو نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ اس پہ کوئی جو ہے البتہ اگر کوئی اعمال یا جو ہے اصول جوئی کی طرف لیے جاتے ہیں تو شاید پازیٹیو اثرات پڑ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور بشرا بی بی نے پاکستان تحریک انصاف کے اب سیاسی امور کے بعد قانونی معاملات میں بھی مداخلت شروع کر دی ہے، وکلا اور انصاف لائرز کی ٹیموں کو تبدیل کر دیا ہے۔ کیا پارٹی اس سے خوش ہے جو آپ لوگ فیصلے کرتے ہیں اور آپ تو خود قانون دان ہیں؟
نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دعویٰ جو آپ کر رہی ہیں کس بنیاد پہ کر رہی ہیں؟ سر یہ پارٹی نے خبر آئی ہے، یہ خبر اعلامیہ جاری کیا ہے یا کسی عہدیدار نے بیان دیا ہے؟ یہ تو سر پورے چینل کے اوپر، ہر چینل کے اوپر خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے. 2 سال سے بشرا بی بی کی کردار کشی ہو رہی ہے، ہم اور صرف خان کا پیغام دینے کے علاوہ گزشتہ 2 سال میں انہوں نے کوئی سیاسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں یہ خاندان کی طرف سے قبضے کرنے کی جو افواہیں ہیں ان کو تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں من گڑت بنائی جا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس پہ راضی ہو سکتی ہیں کہ جی خاندانی یا موروثی سیاست جو ہے اس کو جنم دیا جائے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں اچھا، اور نہ یعنی اس پہ کہ یہ اتفاق جو کر سکتے. قاضی انور صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے فہرست منگائی اور اس کے بعد مشال یوسف زئی بی بی کو ان وکلا کے معاملات پر بریف کریں گی، آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، قاضی انور صاحب تو آئی ایل ایف کے پی چیپٹر کے صدر ہیں، اور مشال یوسف زئی پہلے سے ہی گزشتہ 2-2.5 سال سے فیڈرل کوارڈینیٹر ہیں آئی ایل ایف کے معاملات میں. تو یہ پہلے سے دخیل تھے، اور قاضی انور ایک بڑے سینئر وکیل ہیں، اور وہ تمام تنازعات سے پاک شخصیت ہیں، بڑے ہی صاف ستھرا ان کا کردار رہا ہے. تو باقی جو آئی ایل ایف کی ٹیمیں مرکزی ان کے درمیان اگر جدید کوئی نئے معاملات پیدا ہوئے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معاملات ہوئے بھی ہیں تو ایک چیز میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ معاملات خان صاحب خود ڈیل کرتے ہیں، کسی پہ چھوڑتے نہیں ہیں. بالکل.